بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دو بیانات کا تجزیہ کریں گے۔ ایک یہ بات کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان میں تشویش ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہندوستان مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے خصوصی سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا ہے، اس پر لاہ عمل دے تو ان کے ساتھ پھر پاکستان جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا تاکہ جو بھی نئے ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے رہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے جو ہے وہ بھی ہمیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم تذکرہ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو پہلا بیان انہوں نے دیا ہے کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان میں تشویش ہے۔ پاکستان میں تشویش کیوں ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پاکستان کو تشویش اس وجہ سے ہے کہ پاکستان سے بین الاقوامی دنیا نے، خصوصاً امریکہ نے اور خود پاکستان نے بھی اپنے آپ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ وہ امیدیں کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کو خود اس بات کا ایک زوم تھا، اور پاکستان اس بات کا خود ہی اقرار کرتا رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان پر ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ ان سے کسی بھی بات کو منوا سکتے ہیں، جبکہ امریکہ کا بھی خیال یہی تھا کہ پاکستان کا افغانستان کے طالبان پر ایک اہم اثر رسوخ ہے اور پاکستان افغانستان کے طالبان کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کو رام کر سکتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال بن رہی ہے اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کے لیے افغانستان کے طالبان کو رام کرنا اور ان پر دباؤ بڑھا کر امریکی مفادات کے مطابق اور افغانستان کے حکومت کے مفادات کے مطابق ان سے فیصلے کروانا وہ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل، بلکہ یوں سمجھ لیجئے گا کہ ابھی تک کے حالات کے مطابق ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں تشویش ہے۔ دوسرا تشویش یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ افغانستان کے طالبان کو افغانستان کے حکومت کے ساتھ اور ساتھ ہی جنگ بندی پر آمادہ کرے، لیکن پاکستان وہ افغانستان کے طالبان پر کوئی اثر رسوخ استعمال نہیں کر سکتا، اور افغانستان کے طالبان پاکستان کے کسی بھی بات کو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے کہ اس مسئلے سے کس طرح نمٹا جائے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی حکومت اور افغانستان حکومت کے بہت سارے جو وزراء اور مشیر ہیں وہ بھی پاکستان پر تنقید کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے، اس لیے کہ افغانستان کے طالبان پر وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو فوجی انخلا کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں جو ہے وہ تشدد میں کمی ہو۔ تو پاکستان کو افغانستان کی حکومت کی طرف سے بھی الزامات کا سامنا ہے، اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ طور پر جو امریکہ اور افغانستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ وہ امریکی انخلا سے قبل کوئی مجوزہ یعنی فریقین کے درمیان، افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک مشترکہ لاہ عمل پر اتفاق کر کے وہ جو ہے کوئی لاہ عمل سامنے لے آئیں، لیکن طالبان کی کوشش یہ ہے کہ وہ وقت جو ہے لیتے رہیں اور امریکی افواج کا انخلا ہو اور انخلا کے بعد وہ بزور افغانستان کو قبضہ کریں۔ یہ ان کا تقریباً جو ہے ابھی تک جو صورتحال سامنے ہے وہ آ رہی ہے، اس لیے کہ افغانستان کے تقریباً 22 سے 25 صوبوں کے اندر اس وقت افغانستان کی جو ملی اردو ہے یعنی نیشنل آرمی اور طالبان کے درمیان لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ افغانستان میں تشدد کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، گو کہ پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ اور اطلاعات ہے کہ آنے والے 2-2.5 مہینوں میں بارڈر پر باڑ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر افغانستان میں
وہاں جو ہے وہ بدامنی شروع ہو جاتی ہے، وہاں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے پاکستان کو تشویش ہے۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ ہندوستان کو ایک قسم کی پیشکش کی ہے کہ اگر وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کا جو پرانا سٹیٹس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے لائے عمل دے تو پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم پیش رفت ہے، لیکن کیا انڈیا جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا؟ تو ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا ہندوستان کی سرکار اور ہندوستان کی حکومت وہ کبھی بھی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے لاہ عمل نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر وہ اس سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے لاہ عمل دیتے ہیں تو وہاں پر ان کو ایک بہت بڑے مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور اسی کے اوپر تو انہوں نے انتخابات نریندر مودی نے جیتے تھے اور امیت شاہ نے، اور اگر وہ اس کو ودڈرا کر لیتے ہیں تو پھر آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس پیشکش کا کوئی مثبت جو ہے وہ جواب دے۔ تو یوں سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کی حکومت کو اس وقت ہندوستان کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی مسائل کا اور دباؤ کا سامنا ہے، اور دونوں بڑے برننگ ایشوز ہیں اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ امن اور بدامنی سے ہیں۔ اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہو جاتا، انخلا سے قبل کوئی مشترکہ نظام جو ہے وہ ترتیب نہیں پاتا، تو غالب امکان یہی ہے کہ افغانستان ایک اور جنگ کی طرف چلا جائے گا جس کے اثرات پاکستان پر ہوں گے، اور اگر صورتحال وہی بن جاتی ہے تو پھر ہندوستان اس کا فائدہ اٹھائے گا اور وہ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو مزید بھی دوام دے سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام صورتحال ہے، پالیسی سازوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ نہ کہنا چاہیے کہ جو پاکستان کے بس میں نہ ہو، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ پھر اپنی ہی بات کرتا ہے، وہ کسی اور کی بات کو نہیں سنتا۔ تو پاکستان کو اب اس نظریے سے بین الاقوامی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ افغانستان کے طالبان پر ہمارا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں، تو تب جو ہے وہ بات بنے گی۔ لیکن اگر پاکستان بین الاقوامی دنیا کو یہ باور کراتا ہے اور ایسے حالات کو پریزنٹ کرتا ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور ہمارا ان کے پاس جو ہے ایک دباؤ ہے، ان کے اوپر اثر رسوخ ہے کہ ہم ان سے فیصلے کرا سکتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان پر دباؤ بڑھے گا، اور اسی دباؤ کے نتیجے میں پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت، اللہ نے کے بان۔